السلام علیکم ویور، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں ہوں افضل خان دبئی UAE سے. جی ویور، آج میں جس ولاگ پہ ریئیکشن دوں گا یہ بہت زبردست ولاگ ہے، بڑا زبردست ٹاپک ہے، اور اس کو آپ مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، کوئی بھی ہیں، جو بھی میری زبان سمجھتا ہے، وہ آپ انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ دینے والی چیز ہے جس پہ میں ولاگ بنا رہا ہوں. اور اس کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے. یہ کسی دین کی، کسی ایک اسپیسیفکلی کسی ایک مذہب کی بات نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کی فلاح کی بات ہے اور ہر انسان کے فائدے کی بات ہے. تو اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے. تو ابھی میں ویڈیو اور اس ٹاپک کے اوپر بعد میں بات کریں گے، اور آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے اور اس کو سکون سے دیکھنا ہے، اور کسی ایک دین کے اندر اس کو قید کر کے نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کوئی مسلمان کی بات ہو رہی یا کسی کی ہو رہی، یہ انسانیت کی بات ہو رہی. تو اس کو آپ لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم سے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. بھائی نے سوال پوچھا ہے، ہمارے خاندان میں سانس کا بڑا مسئلہ ہے. میرے محترم بھائیوں، میں نے کتاب لکھی ہے نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس. اس میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ اصل میں نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس. میرے محترم بھائیوں، اگر ہم صرف پراپر طریقے سے، کل میرے پاس نا کوئی ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں نا بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ فائدہ ہوتا ہے، ہوتی عجیب ہے لیکن حیران اس بات میں فائدہ ہوتا ہے. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یہ فائدہ کیسے کرتی ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ میرے شیٹیکا پین تھی، میں نے وہ لمبا سجدہ کیا اور الحمدللہ میری شیٹیکا پین بہت بہتر ہو گئی بنا دوائی کے. میں نے نا اسے یہ کتاب دکھائی، میں نے کہا یہ میں نے کتاب لکھی تھی اور اس میں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتاب اصل میں نماز ہے کیا. میرے محترم بھائیوں، نماز کا ایک ایک پوسچر، نماز کی ایک ایک حالت، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کائنات کے اندر بسنے والے جو انسان ہیں نا، ان کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، انعام ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر سمجھا کہ یہ تے ساڈے تے فرض ہے، ان دے پڑھے بغیر تے گزارا ہی کوئی نہیں. ابھی میں نے کیا کہا، ایک ہے اپنی مرضی سے ماننا اور ایک ہے ڈنڈے کے زور سے ماننا. تو بہتر کیا ہے؟ مرضی سے ماننا. میرے محترم بھائیو، یہ کتاب دکھائیے گا. اس میں نے بتایا ہے کہ یہ جو سجدہ ہے نا، سجدہ، یہ جتنے لوگوں کی سانس کی بیماریاں ہیں، جتنے لوگوں کو سانس کی بیماری ہے، میرے محترم بھائیوں، سانس کی بیماری پھیپھڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے پھیپھڑوں کو 100% مضبوط کرنا چاہتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے، ہمارے پھیپھڑے، ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے تقریباً 18 گھنٹے اسی حالت میں رہتے ہیں جیسے میں ابھی ہوں. یا بیٹھے ہوں گے، یا کھڑے ہوں گے، یا چل رہے ہوں گے، یا لیٹے ہوں گے. میرے محترم بھائیوں، اس حالت میں آپ کے پھیپھڑے 60 to 70% کام کرتے ہیں، 60 سے 70%. دوسری حالت ہے رکوع، جس کو بوئنگ پوزیشن کہتے ہیں، 90 کا اینگل. اس میں آپ کے پھیپھڑے 70 سے 80% کام کرتے ہیں. اور تیسری حالت ہے سجدہ. جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو ہمارے پھیپھڑے نیچے آ جاتے ہیں اور پورے کھل جاتے ہیں. ابھی فورس آف گریوٹی نے ہمارے لنگز کو نیچے کو کھینچا ہوا ہے ادھر سے. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری ٹانگوں سے، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو پھیپھڑے کدھر کو آ جاتے ہیں؟ نیچے. اس وقت پھیپھڑے 100% کام کرتے ہیں. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں انسان کو کیا ملتا ہے تو انسان کبھی سر اپنا سجدے سے اٹھائے نہ. دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے.
ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں انسان کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے. میرے محترم بھائیو، اگر اپنے پھیپھڑے مضبوط کرنا چاہتے ہو، اس بھائی کا مسئلہ ہے، میں کوئی دوائی نہیں بتا رہا، ہر 2 گھنٹے کے بعد 10 منٹ کا سجدہ کرو. ہر 2 گھنٹے کے بعد. جن لوگوں کی کھانسی نہیں رکتی، جن کو دمہ ہے، جن کے پھیپھڑے کمزور ہیں، میرے محترم بھائیو، یہ جو پیچھے کرونا کے اندر جن کی آکسیجن سیچوریشن میرے محترم بھائیو نیچے آتی تھی نا، ان کو وہ کس پوزیشن میں لٹاتے تھے؟ ان کو کہتے تھے الٹا ہو جاؤ، اپنی ہپ کو اوپر اٹھا لو اور لمبے لمبے سانس لو، کیونکہ اس حالت میں سب سے زیادہ آپ کے پھیپھڑے آکسیجن انہیل کرتے ہیں، سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو، لمبا سجدہ کرو. اب جس نے زندگی میں کبھی لمبا سجدہ نہیں کیا، وہ پہلے دن کیسے کرے گا؟ تو میرے محترم بھائیو، پہلے دن 1 منٹ کا سجدہ کراؤ. پہلے دن ہر 2 گھنٹے بعد 1 منٹ 1 منٹ 1 منٹ 1 منٹ 5 دن اس کو 1 منٹ کا سجدہ کراؤ. اگلے 5 دن اس کے 1 منٹ جب پرفیکٹ ہو جائے تو پھر 2 منٹ کا کرا دو. اگلے 5 دن 3 منٹ کا کرا دو. اگلے 5 دن 4 منٹ کا کرا دو. اگلے 5 دن 5 منٹ کا کرا دو، حتیٰ کہ اس کو بڑھاتے جاؤ. جس دن اس کے پھیپھڑے 10 منٹ پہ چلے گئے نا، وہ خود کہیں گے صرف سانس ٹھیک نہیں ہوا، ڈاکٹر صاحب میرا رنگ. اچھا بتاؤ، جب خون سے چہرے پہ آئے گا، چہرہ صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا، جب دماغ کو خون زیادہ ملے گا، دماغ پرفیکٹ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب آنکھوں کو زیادہ خون ملے گا، آنکھوں کی بنائی تیز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب دانتوں کو خون زیادہ ملے گا، دانتوں کا یہ جو پایوریا ہے، دانتوں کی سینسٹیوٹی ہے، یہ جو دانت ہلتے ہیں، کیا مضبوط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جب کانوں کو خون ملے گا، یہ مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، ایک سجدہ نہیں ہے، اس میں میں نے بتایا ایک سجدہ 80 بیماریوں کا علاج ہے. میرے محترم بھائیوں، صرف سجدہ لمبا کرو، کوئی دوائی نہیں ہے. اور بھائی پوچھتے ہیں، اچھا لوگوں کے ہاں یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ سجدہ لمبا کرنے سے کیا مراد ہے؟ ٹائم زیادہ یا ہاتھ آگے لے کے جانے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کے لیے 10 چیزیں بتائی ہیں. سب سے پہلی بات، سجدے میں آپ کا پیٹ آپ کے ران کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے ہاتھ آگے جائیں گے. دوسری حدیث، کتے کی طرح بازو مت پھیلاؤ، کتے کی طرح بازو مت بچھاؤ، یہ زمین کے ساتھ بازو لگنے نہیں چاہیے. تیسری حدیث، بازو ایسے رکھو کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چوتھی حدیث، اگر بکری کا بچہ یہاں سے گزرنا چاہے تو آرام سے گزر سکے. پانچویں حدیث، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو. کتنی ہڈیوں پہ؟ اچھا کون کون سی 7؟ 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 7ویں کون سی ہے؟ یہ سوال. اب کوئی کہہ رہا ہے ناک، کوئی کہہ رہا ہے پیشانی. میرے محترم بھائیوں، یہ ہے چھٹی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اپنی ناک خاک دود کرو. اور ناک کون سی ہے؟ کیا یہ ناک ہے؟ یہ ناک ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ ناک ہے، سجدے میں یہ ناک لگانی تھی. 7ویں حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین کی سختی محسوس کرو. زمین کی سختی محسوس کرو. 8ویں حدیث، سجدے میں آپ کے دونوں پاؤں آپس میں ملے ہونے چاہیے، ایڑیاں آپس میں ملی ہونی چاہیے، اور پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ زمین کے ساتھ چپکا ہونا چاہیے. اور 10ویں حدیث، سجدے میں کبھی بھی آنکھیں بند یہ 10 چیزوں سے سجدہ کرو. واللہ یہ جو جتنی بہنیں ہیں یہ کہتی ہیں دانے ہو جاتے ہیں، ایکنی ہو جاتی ہے، پمپل ہو جاتے ہیں، فریکل ہو جاتے ہیں، بلیک سرکل ہو جاتے ہیں، بلیک سپاٹ ہو جاتے ہیں، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، داغ اور دبے بن جاتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، دوائی مت کھاؤ، صرف سجدہ کرو، صرف سجدہ کرو، صرف سجدہ کرو. اللہ کی قسم یہ سجدہ نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے نا یہ کیا ہے، بندہ کبھی سر سجدے سے اٹھائے نہ. جی ویور، دیکھا روز یہ ہم اس کو پوری انسانیت کی فلاح کی بات کریں گے. مسلمانوں کے لیے گڈ لک ہے کہ آج جو تحقیق
ابھی اس کرونے نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا اوپن کی ہیں. یہ جو مولانا صاحب جو بات کر رہے تھے وہ اس کو یہ ڈاکٹر بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے پوری دنیا میں دیکھا ہے. جس کو بھی سانس کی پرابلم ہوتی ہے اسے کیا الٹا لٹا دیتے ہیں, کیونکہ سیدھا اگر بندہ سیدھے رخ لیٹا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو وہ لنگس 100% کام نہیں کرتے. تو ان کی چونکہ جو کرونا ہے اس نے لنگس کو ہی اٹیک کیا ہے, یا کرونا کے علاوہ کوئی جس کو دمہ ہے, استھما ہے, کوئی سگریٹ کی وجہ سے ہے, کسی وجہ سے ہے. تو میں نے کئی اپنی لائف میں دیکھا ہے, کوئی دوست ہے, کوئی عزیز ہے, کسی کو ہاسپٹل دیکھنے گئے ہیں تو ہاسپٹل میں مختلف لوگ ہوتے ہیں. کوئی دمے کا مریض ہوتا ہے, کوئی ٹی وی کا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے. تو کئی لوگوں کو میں نے دیکھنا کہ الٹے ہو کے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سانس نہیں آ رہی. تو وہ ڈاکٹر ان کو کہتا ہے الٹے لیٹ جائیں, جیسے بکری کے ایسے ہوتا ہے بل, اور یہاں الٹے لیٹتے ہیں یا الٹے ہو کے جسے ہم پنجابی کہتے ہیں کبے ہو کے بیٹھے, کبڑے ہو کے بیٹھے. وہ اس کی وجہ کہ ان کو سانس نہیں آتا. تو جب اس حالت میں جو ڈاکٹر صاحب یا مولانا صاحب بتا رہے ہیں, اس حالت میں جب کرونا میں پرابلم ہوئی لوگوں کو, تو ڈاکٹر انگلینڈ میں ہو, پوری دنیا میں جن کو سانس کی پرابلم تھی وہ بیچارے اس طرح کر کے الٹے ہو کے منہ کے بل وہ لیٹے. تو اب سجدے میں کیا ہوتا ہے, سجدے میں ہوتا ہے پہلے آپ جاتے ہیں رکوع میں تو آدھا 90 ڈگری میں جاتا ہے, وہ بھی سجدہ. اس وقت آپ کی ساری ہڈیوں کی ایک طرح کی ایکسرسائز ہے. پھر پراپر آپ جب سجدے میں جاتے ہو آپ کا پوری باڈی کا لمبا سجدہ کرنا, یہ سائنس نے آج کنفرم کیا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی ایک مذہب کے رسول نہیں تھے. اللہ پاک نے ان کو فرمایا رب العالمین, اپنے آپ کو بولا ہے, اور رحمت اللہ عالمین نبی پاک کو بولا. عالمین کا مطلب جو اردو نہیں سمجھتے, ہندی والے ہوں گے یا سکھ بھائی جو پنجابی بولنے والے, عالمین کا مطلب ہے کہ پورے عالم, پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آج گورے جو ہیں, ہم کسی مذہب کی تفریق کی بات نہیں کر رہے, تو آج گورے نے ریسرچ کر کے یہ چیزیں نکالی ہیں. تو نبی پاک جن کو اللہ نے پورے عالم کے لیے بھیجا, وہ 1400 سے زیادہ سالوں سے پہلے یہ چیزیں بتا گئے کہ آپ نے یہ اپنے سجدہ لمبا کرنا, نماز تو ہو گئی اللہ کے لیے کرتے ہیں, سجدہ کون کرتا ہے, ہم مسلمان کرتے ہیں, سکھ بھائی کرتے ہیں سجدہ, ہندو بھی کسی طریقے وہ کرتے نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی کرتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں. لیکن یہ کہ پراپر سجدے نہیں کرتے, جس طرح نماز پراپر سجدہ مسلمان کرتے ہیں, 5 وقت کرتے ہیں. تو دیکھ جو 5 وقت انسان, آپ وقتی طور پر مسلمان کو سائڈ پہ رکھ دیں, کوئی بھی انسان اگر اس طرح کرے گا, 5 وقت کر لے, 10 وقت کر لے, 4 وقت کر لے, تو جو جتنا لمبا ان کے, آج سائنس کہتی ہے کہ جب بڑی ایج میں جا کے انسان دماغی طور پہ کیوں مفلوج ہوتا ہے, اس کے خون آہستہ آہستہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جو بلڈ جو اس میں طاقت ہوتی کم ہوتی, وہ اونچائی تک نہیں جاتا, آکسیجن نہیں جاتی, خون کے ساتھ ہی آکسیجن ہے, یہ سائنس کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب جو بندہ کسی بھی ایج میں جا کے لمبا سجدہ کرے گا, 5 وقت کرے, 2 منٹ کا کرے, 5 منٹ کا کرے, تو وہ اس کے اینڈ تک اس کا شروع میں 1 منٹ کر لے. آہستہ آہستہ جو بھی میری بات سن رہے ہیں, بھلے وہ مسلمان ہیں, وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ یہ روٹین میں کر کے دیکھیں, آپ کو آپ کی آخری عمر تک یا کسی بھی عمر میں آپ چلے جاتے ہو, آپ کے دماغ تک خون پہنچے گا, آپ کے کانوں کے سسٹم میں خون پہنچے گا, آپ کے دانتوں کے سسٹم میں خون پہنچے گا, اور وہ آپ کی دماغی حالت, آپ کے کانوں کی حالت, آپ کے دانتوں کی حالت, آپ کی رگیں, اور آپ کا جو خاص طور پہ لنگز کے لیے اس حالت میں, سجدے کی حالت میں لنگز آپ کے جو پھیپھڑے ہم کہتے ہیں 100% وہ کھل جاتے ہیں, 100% وہ اس حالت میں 100% کام کرتے ہیں. اور جو ریگولر اس کو کرنے کا, چلو اللہ نہ کرے کسی کو بیماری نہیں بھی ہے, ریگولر کرنے والے کو اس کو کبھی سانس کی تکلیف نہیں ہوگی, کبھی اس کے پھیپھڑے جو کہتے ہیں گل گئے ہیں, سڑ گئے ہیں, چھوٹے ہو گئے ہیں, وہ نہیں ہو گئے. تو یہ مسلمان کے لیے تو گڈ لک ہے. مسلمان اگر جو مسلمان ہے, کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, مشاہدہ ہے کہ وہ سجدے میں گئے, میرا خیال ہے 2 دفعہ بھی وہ سبحان نہیں کرتے, ٹھک اوپر
لیکن ان کے لیے بھی جو بھی ہے منیمم 3 ٹائم، لیکن کم سے کم میں نے روٹین بنائی ہوئی ہے الحمدللہ، کم از کم 10 دفعہ بولتا ہوں سبحان ربی العظیم. تو جب بیٹھ کے ہم کہتے ہیں تو سبحان ربی اعلیٰ، ٹھیک ہے نا، تو وہ کم سے کم میں نے 10 سے 15 دفعہ روٹین بنائی ہوئی ایک ٹائم پہ، ایک دفعہ جانا، پھر 10 سے 15 دفعہ دوسری دفعہ جانا. تو اللہ کا شکر ہے جو بھی ہماری آواز سنے گا، جو اس ڈاکٹر صاحب ہیں، مولانا بھی ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن یہ بات جو بھی کر رہے ہیں یہ بالکل تحقیق کی بات کر رہے ہیں. اور آج تحقیق کی ہے گوروں نے، سب سے زیادہ وہی تحقیق کر رہے ہیں، گورے کر رہے ہیں نا، جن کو انگریز کہتے ہیں، امریکن ہو گئے، یورپین ہو گئے، برٹش ہو گئے. لیکن ہمارے نبی پاک، ہماری گڈ لک ہے، ہم عمل نہیں کرتے، ہماری بدقسمتی ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں، بدقسمتی ہے. وہ 1400 سال پہلے یہ چیزیں ساری بتا گئے. تو جو ویور یہ آپ کو یہ ساری ویڈیو آپ دیکھیں، اس کو 2 دفعہ دیکھیں، 3 دفعہ دیکھیں، اور جو بھی دیکھے گا، خواہ وہ مسلمان ہے، کوئی ہے، اپنی فلاح کے لیے، ہندو کو بھی اپنی صحت چاہیے، سکھ بھائی کو بھی صحت چاہیے، عیسائی کو بھی صحت چاہیے، اور ہمارے نبی پاک پوری، میں دوبارہ رپیٹ کروں گا، پوری دنیا، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. تو اس کا پروف یہ ہے کہ 1400 سے زیادہ سال ہونے والے ہیں. آج گورا، امریکن، یورپین تحقیق کر رہے ہیں. ہمارے نبی پاک یہ سجدہ جو کہہ گئے ہیں، سجدہ ایکچولی اللہ کو بھی سجدہ ہے، اور یہ اس میں انسان کا ہی فائدہ ہے. اب دیکھو نا انسان کا کتنا بڑا فائدہ ہے. انسان اب دماغ آخری دم تک، اور میری ان مولانا اور میرا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں سیکھتا رہتا ہوں. پہلے بھی نالج ہے، زیادہ سجدہ کرنا لمبا چلے، آپ مسلمان نہیں، آپ مت نماز کے طور پہ نہ پڑھیں، نہ سجدہ کریں، نماز سمجھ کے نہ کریں، لیکن آپ 5 ٹائم 4 ٹائم روز سجدہ کریں. اللہ کے سب بندے ہیں، اللہ کا مسلمان بھی ہے، عیسائی بھی اللہ کا بندہ ہے، یہودی بھی اللہ کا بندہ ہے، سکھ بھی اللہ کا بندہ ہے، ہندو بھی اللہ کا بندہ ہے. تو یہ اس کو آپ پریکٹس بنا لیں گے تو آپ کو کم از کم جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یا جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، یہ آپ سن کے آپ کو فائدہ ہوگا. تو ہمیں، میرا بلیو ہے، ہمیں وہ ثواب ملے گا. دس از مائی بلیو. تو آپ اس کو، جو مسلم ہیں ان کو میں ایڈوائز کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، مشورہ دوں گا کہ کم سے کم سجدے میں جا کے 15 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں، 15 دفعہ پڑھیں، اور تھوڑا سا آہستہ آہستہ، تیزی سے نہیں. اور جو نان مسلم ہیں وہ اپنا جو جس کا نام لینا وہ لے لیں، سجدہ کریں، نماز نہ پڑھیں، سجدہ کر لیں. اور یہ 100% گارنٹی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، ایک عام آدمی کے طور پہ میری گارنٹی ہے. آپ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کر کے دیکھیں، آپ کو سانس کی تکلیف، آپ کو گلے کی تکلیف، آپ کو دماغی کمزوری، آپ کے آنکھوں کی بینائی کے لیے، آپ کے کانوں کے لیے، آپ کے دانتوں کے لیے، جہاں جہاں خون جائے گا نا، وہ آپ کا بڑھاپے میں، ہمارے بابے کیوں پاگل ہو جاتے ہیں، ان کا سرکولیشن ٹھیک نہیں رہتا. آج میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے. تو اس کو آپ جو میری آواز سنیں، جو اس کو سنے گا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور ہمارا کوئی لالچ نہیں ہے، اس میں ہمیں فلاح ملے گی. اگر 10 بندے سن کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، 100 بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ہماری آخرت، ہماری قبر کا فائدہ ہوگا، اور ہمیں دعا ملے گی. یہ ہم چلے جائیں گے، یہ آواز بند ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں جانے والی ہے. یوٹیوب رہے گا، یوٹیوب میں رہنا ہے. یوٹیوب سے سنیں گے، اچھا یار وہ افضل تھا، یار چنگا بولتا تھا، اچھا بولتا تھا، لیکن تو یوٹیوب آپ کو ہمارے لیے، ہمارا صدقہ جاریہ پیچھے چلتا رہے گا. دس از مائی بلیو. تو آپ بھی کچھ خواتین کے لیے فرما دیں، لیڈیز بھی لمبا سجدہ کریں. ہاں، لیڈیز تو کرتی ہیں، ان کا کام ہی کیا گھر میں سجدے کرتی ہیں. لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہی، آپ بھی کہیں. میں نے کہا ہمارے یہ اچھی طرح غور سے سنیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور آگے پھیلائیے، یہ ثواب کا کام ہے. کریں، شیئر کریں، جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے اتنے ہی فائدہ ہوگا. آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا. اور میں راز کی بات بتاؤں، یہ نالج، یہ جو نالج ہے، مجھے الحمدللہ پہلے میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن آج میرے ایک عزیز ہیں، انہوں نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی. میں آفس میں تھا، میں نے آج ہی ڈیسائیڈ کر لیا، میں نے یہ فلاح کا کام جا کے میں نے آگے کھانا کھایا، اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جاوید بھائی نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی ہے، اور جا کے میں نے اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو پھیلانا ہے جتنا بھی ہو سکے گا. نالج میرے پاس پہلے ہے الحمدللہ، لیکن یہ ان کے بولنے میں اور اچھا اثر ہے. پھر یہ ڈاکٹر بھی ہیں، پھر یہ مولانا بھی ہیں، تو ان کی آواز
جائے گی, ان کا کوئی سنے گا, میرا بھی ساتھ شامل ہو گیا جس نے مجھے جاوید بھائی نے ویڈیو بھیجی, اور وہ سب کا ثواب شامل ہو جائے گا. اور جو سنے گا اس پہ آپ عمل شروع کر دیں, آپ کے ہر مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. بے شک بے شک. تھینک یو ویری مچ. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.